نحمده ونصلي على رسوله الكريم. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سب سے پہلے ہم نے جو پڑھا ہوا ہے اس کو خلاصتاً انشاءاللہ ہم اللہ نے چاہا تو 6 سے 7 منٹ میں سارا پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ ڈیٹیچ پروناؤن ضمیر منفصل یعنی وہ ضمیر کہ جو الگ ہو کے آتی ہے وہ ہم نے پڑھا تھا. اور وہ کیا تھی؟ پہلے ہم نے پڑھا تھا مذکر کا، پھر ہم نے پڑھا تھا مؤنث کا. مذکر کا کیا تھا؟ ہوا جی ماشاء اللہ سب کو یاد ہے ماشاء اللہ. ہوا ہما ہم انتا انتما انتم انا نحن. اب اس کے ساتھ ہم ایک اسم لگا دیتے ہیں. ہوا مسلمون جی مسلمان انتا انا مسلمون اور ماشاء اللہ یہ بھی یاد ہو گیا. مفتی صاحب ایک تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے مستمعون پڑھیں یا وقف کر کے مستمعون پڑھیں؟ دونوں پڑھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں معنی بھی پڑھنا ہے کیونکہ سب پہ زبر لگا ہوا ہے اس لیے بہتر تو مسلمون پڑھنا ہے، لیکن اگر آپ مسلمون بھی پڑھ دیں گے تب بھی ٹھیک ہے. اچھا اب ہم چلتے ہیں تذکیہ بنانے کا طریقہ ہمیں معلوم ہے. آنی آئینی لگانا ہے اور جمع بنانے کے لیے اونا اونا لگانا ہے. مسلمون مسلمین، ٹھیک ہے یہ ہمیں معلوم ہے. اچھا اب ہم چلتے ہیں مؤنث کی طرف. مؤنث کے کیا پڑھے تھے ہم نے؟ ہیا ہما ہیا ہما ہننا ہیا ہما ہننا انتی انتما انتن انا ہیا ہما ہننا انتی انتما انتن انا نحن. ظاہر صاحب آپ سب عورتیں ہیں، اس کے لیے کیا بولیں گے؟ انتا انتما نہیں، آپ سب عورتیں ہیں. ہما انتن آپ سب عورتیں ہیں اور وہ سب عورتیں ہما ہننا. دیکھیں نا ہیا ہما ہننا، اقوال نہیں پڑھ لیں. ہیا ہما ہننا وہ سب عورتیں. اچھا آپ دو عورتیں کیا پڑھا آپ نے؟ انتما. اچھا میں ایک عورت اور میں ایک مرد، ٹھیک ہے. اور ہم سب عورتیں اور ہم سب مرد، ان کے لیے سیم رہے گا، ٹھیک ہے. اچھا آپ ایک عورت انتی انتی آپ، یعنی ابھی ہم دیکھیں ہوا ہیا ہما ہننا یہ غائب کے ہو گئے اور انتی انتما انتن حاضر کے ہو گئے. انا نحن متکلم کے ہو گئے، ٹھیک ہے. اس کے اندر بھی مؤنث بنانے کا طریقہ ہم نے پڑھا تھا. مسلمون مسلماتن سے مسلمتانی آنی لگانا ہے اور جمع بنانے کے لیے مسلمات، ٹھیک ہے. مسلمات ہم نے پڑھا تھا. اب ہیا کے ساتھ مسلمتن لگا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. ہیا مسلمتن مسلمات آتن الف اور تا لگا ہے نا. آتن یا مسلمات مسلمات مسلمتان مسلمات سین چلے گا.
انتی مسلماتن انا مسلماتن نحن مسلماتن ٹھیک ہے یا مسلماتن ما مسلمتانی ہن مسلمات انتی مسلمتن انتما مسلمتانی انتن مسلمات انا مسلمتن نحن مسلمات. ماشاءاللہ یہ بھی تقریباً یاد ہو گیا ہے. انشاءاللہ ہمارے کلاس سے پہلے نا اس کو ایک دفعہ دہرا لیں گے. پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل, جو ہم نے کل ایک نیا سبق پڑھا تھا. ضمیر متصل, اتصال, ملی ہوئی ضمیر, اٹیچ پروناؤن یعنی وہ ضمیر جو کسی کے ساتھ ملی ہوئی آئے گی. وہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ پہلے ہم نے الگ پڑھی تھی تاکہ ہم سیکھ لیں اس کو. اور یہ بہت آگے تک چلے گی, ہمارے تقریباً 6-7 سبق آگے تک یہ ہمارے ساتھ چلے گی. ٹھیک ہے, وہ کا مطلب کیا تھا؟ وہ کا اس کا, اس ایک کا, اور ہما ان دو کا, جی, اور ہما ان سب, اور آگے کا کا تما اور میرا اور نا ہم سب کا. ٹھیک ہے, ہما ہم کا کما کم جینا. ماشاءاللہ. اچھا, اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ دونوں کا, اس کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ آپ دونوں کا کما, آپ دونوں کا, ان دونوں کا ہما. اچھا, ہم دونوں کا نحن. دیکھیں, جب ہم نحنو کی بات کرتے ہیں نا, نا کی بات کرتے ہیں یعنی میرا, تو اس صورت میں دو کے لیے اور جمع کے لیے ایک ہی چیز لفظ استعمال ہوتا ہے, نا. یہ نا نحنو تو ہم پیچھے چھوڑ کے آ گئے, تب ہم نا پہ آ گئے. اچھا, اور ان سب کا ہما ہم, نحنو نہیں ہے. دیکھیں, ہما ہم کا نہیں کا کما کم جینا. جی, ہما ہم کا کما کم جینا. ہم نے اس کو دہرائیں گے نا تو ہمیں یاد ہو جائے گا. ہما ہم کا کما کم جینا. ہما ہم, اصل میں یہ اشارہ ہم اس لیے کر رہے ہیں, ایک مرد کے لیے اشارہ ہوگا تو اس طرف غائب اگر وہ ہے, تھرڈ پرسن اگر ہے, اور دو کا ہے تو اس کے لیے دو انگلیوں سے, اور سب کا ہے تو پھر اس سے. ٹھیک ہے, ہما ہم کا کما کم جینا. ٹھیک ہے, یہ یاد ہو گیا. ظاہر صاحب سنا دیں. جی, کا کما جینا. جی, یوسف صاحب آپ بھی سناتے ہیں. ابو طیب صاحب آپ کو یاد ہوگا, سنائیں گے. جی ماشاءاللہ. کا کما ماشاءاللہ. آپ بھی سناتے ہیں. جی جی ماشاءاللہ. آپ بھی سناتے ہیں. طلحہ لودھی صاحب ہے نا, ماشاءاللہ. جی, ہما ہم کا کما کم جینا. ماشاءاللہ. آپ بھی سناتے ہیں. ہما ہم جی, کا کما کم جی, جینا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. عبدالغفار صاحب سنائیں گے. جی, ہما ہم جی, کا کما کم جینا. عبدالغفار صاحب بھی سناتے ہیں. ہما ہم کا کما کم جینا. ٹھیک ہے, بس تلفظ تھوڑا سا صحیح نہیں ہے. ہی ہے یا ہی ہے؟ جی. دیکھیں, ہما ہم
ہما ہما جی، اور کا کما کم جی، یہ نا قمر صاحب آپ بھی سنا دیں جی جی، یہ نا ہو ہما ہم کا کما کم یہ نا، آپ بھی سنا دیں جی جی، ماشاء اللہ سب کو ماشاء اللہ یاد ہو گئی. ہو ہما ہم کا گما گم ہی نا. اب دیکھیں ہو ہما ہم یاد ہو گیا، کا گما گم یاد ہو گیا، ہی نا. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس کوئی بھی لفظ آ جائے ہم اس کو ساتھ ملا دیں گے. اب ہمارے پاس ہے رب، رب کے ساتھ ہو ملا دیں، ربہو بھی ٹھیک ہے، لیکن ہم ابھی اس کو ربہو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ربہو. ایک منٹ، ابھی اس کے ساتھ ہم پہلے ہو ملا رہے ہیں ربہو، پھر ہو کے بعد ہما ملا دیں ربو کے ساتھ ربہما، پھر ہم ملا دیں ربہم، پھر کا ملا دیں ربو کا، پھر ربکم ربکما ربکم، اور پھر ربی اور پھر ربنا. ٹھیک ہے، رب ہو ہما ہم ربنا کا. اور ربنا میں کیا فرق؟ ربنا اور ربنا میں فرق جو ہے نا وہ آگے جا کے ہمیں سمجھ میں آئے گا، ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ جملہ جب یعنی عبادت میں آتا ہے نا تو اس وقت اس کا اعراب بدل جاتا ہے بعض اوقات. اگر مثال کے طور پر رب سے پہلے یا ہے، یا رب، تو پھر وہ ربا ہوگا، یا ربنا. لیکن وہ یا کو حذف کر دیا جاتا ہے جسے ہم دعا مانگتے ہیں ربنا. میں نے سمجھا دی، اضافی بات ہے. تو جو عبادت کے اندر آتا ہے تو اس میں اس کا اعراب بدل جاتا ہے، یہ آپ آگے جا کے انشاءاللہ سمجھ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو ربہو، اس کے بعد ہما، کا، ماشاء اللہ یہ سب کو یاد ہو گیا. تو ربہو، ربہما، ربہم، ہما ہم لگا دیں. ٹھیک ہے، ربو کے، پھر اس کے بعد ربو کا کما کم، ربو کما ربو کم، اور پھر اس کے بعد یہ نام ربی. یاد سمجھ میں آ گیا نا؟ جس کوئی مسئلہ تو نہیں. ہو ہما ہم ربہو ربہما ربہم. تو ربہو کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا رب، اس ایک کا رب. اور ربہم کا مطلب کیا ہوگا؟ ان کا رب. اور ربکا کا مطلب کیا ہوگا؟ ربکا، آپ جی تمہارا رب. اور ربکم کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ سب کا جی. اور ربی میرا رب، اور ربنا. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو قیوم صاحب کو مشکل تو نہیں ہو رہی ہے؟ جزاک اللہ. اچھا، ربہو ربہما ربہم، ربکا ربکما ربکم، ربی ربنا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا اضافت. اضافت ہم نے پڑھی تھی. اضافت کیا تھا؟ دو چیزوں کو ملا کر ایک کر دینا، دو اسموں کو ملا کر ایک کر دینا. اب کا مطلب ہوتا ہے بندہ. رحمان، رحمان کا مطلب ہوتا ہے رحمان اللہ. تو اب اور رحمان ان کو ہم نے ملا دیا تو کیا بن گیا؟ عبد الرحمان. اب یہ نہیں کہیں گے کہ دو نام ایک آدمی کے، نہیں، بلکہ کہیں گے ایک ہی نام ایک آدمی کا. عبد القیوم، قیوم اللہ کا نام، اور اب بندہ عبد القیوم، قیوم کا بندہ. ٹھیک ہے. فخر الاسلام، اسلام کا فخر. نصر اللہ، اللہ کی مدد. نصر اور اللہ یعنی اللہ کی مدد. تو دو کو ملا کر ہم نے ایک کر دیا. ٹھیک ہے، ہم نے اضافت کا پڑھ لیا تھا کہ دو چیزوں کو ملا کر ایک کر دیا جاتا ہے. دو اسموں کو ملا کر، دو لفظوں کو ملا کر ایک کر دیا جاتا ہے، پھر وہ ایک بن جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ پہلے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مضاف، اور دوسرے کو مضاف الیہ. ٹھیک ہے. اور اس کی اردو میں علامت کیا ہے؟ اس کے ترجمے میں کیا آتا ہے؟ کا کی کے. دیکھیں عبد القیوم کا مطلب کیا ہے؟ قیوم کا بندہ، اللہ کا بندہ. کا آ گیا. ٹھیک ہے. اور ربی کا مطلب کیا ہے؟ میرا رب. ربنا ہمارا رب.
किताबुहु रब्बुहु उसका। तो उर्दू में अलामत क्या है इसकी कि का की के रा री रे आता है, ठीक है, का की के रा री रे आता है जी, ये अलामत है इसकी, का की के और रा री रे आता है। रब्बी देखिए ना, रब्बी, रब्बी का मतलब क्या है, मेरा रब, रब्बुना हमारा रब, हमारा, ठीक। तो आ गया ना राम। हमने एक ये लफ्ज़ हमने एडजस्ट मिलाया तो जी ये बना। जी, हु हुमा हुम का कुमा कुम को हमने एक लफ्ज के साथ मिला दिया, रब्बुहु रब्बुहुमा रब्बुहुम, तो इन दोनों को हमने मिला दिया, इजाफत कर दी इनके आपस में, रब मुजाफ हु मुजाफ इलैह, रब्बुहुमा रब मुजाफ हुमा मुजाफ इलैह, रब्बुहुम रब मुजाफ हुम मुजाफ इलैह, रब्बु का रब्बु मुजाफ का मुजाफ इलैह, दोनों को मिला के हमने एक कर दिया। तो रब्बु का मतलब क्या हुआ, आपका रब, ठीक है। तो इसके तर्जुमे में क्या आएगा, इजाफत के तर्जुमे में का की के रा री रे, ठीक है, का की के रा री रे आता है, ठीक है। और अरबी में अलामत क्या होगी उसकी, अलिफ लाम, पहले वाले पर अलिफ लाम और तनवीन नहीं आएगा, ये मैंने बताया था। पहला वाला जो लफ्ज है अब्द, अब्दुल कय्यूम है जैसे, अब जो है इसके ऊपर अलिफ लाम नहीं आएगा और तनवीन नहीं आएगी, यानी यूं नहीं कहेंगे अल अब्दुल कय्यूम, यूं नहीं कहेंगे, अब्दुल कय्यूम कहेंगे, अल अब्दुल कादिर नहीं कहेंगे, अल फखरुल इस्लाम नहीं कहेंगे, इसी तरह फखरुन भी नहीं कहेंगे, अब्दुन भी नहीं कहेंगे, अब्दुल कय्यूम, अब्दुल अल कय्यूम, ऐसा भी नहीं, ठीक है। पहले वाले पर अलिफ लाम और तनवीन नहीं आती, ठीक है, समझ में आ गई ये बात। अब्दुल रहमान और अब्दुल रहमान को क्या पता, यही बात है। नहीं, कोई फर्क नहीं है, अब्दुल रहमान होता है, असल अब्दुल रहमान ही होता है, अब्दुल नहीं होता, लिखने में अलिफ लाम लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता, कुछ लोग इंग्लिश में अब्दुल, इंग्लिश में वो गलत लिखा जाता है, वो लोगों को पता नहीं होता एस होना चाहिए जी। तो अलिफ लाम नहीं आना चाहिए, यदि इजाफत के अंदर पहले वाले लफ्ज पर अलिफ लाम और तनवीन नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, इतनी बात क्लियर हो गई, इजाफत वाली दो चीजों को मिलाकर एक करना, ठीक है। पहला वाला मुजाफ, दूसरा वाला मुजाफ इलैह, अब्द मुजाफ कय्यूम मुजाफ इलैह, रब मुजाफ हु मुजाफ इलैह, समझ में आ गई बात। अच्छा, और तर्जुमे में क्या होगा उसके, का के रा री रे आएगा, ठीक है। और अरबी में अलामत क्या होगी, पहले वाले लफ्ज के ऊपर अलिफ लाम और तनवीन नहीं आएगी, समझ में आ गई जी। आगे चलते हैं। तो रब मुजाफ हु मुजाफ इलैह, हम सबका रब, ये ना, ठीक है, नहनु नहीं आएगा, हम सबका रब, रब्बुना, ठीक है। और मेरा रब रब्बी, उसका रब रब्बुहु, उन सबका रब रब्बुहुम, आप सबका रब रब्बुकुम, ठीक है। हु हुमा हुम का कुमा कुम। अब इसी की मिसालें हम आगे पढ़ेंगे, अगर आपके मोबाइल में खुली हुई है तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम इसको पढ़ते हैं आगे। रसूलुहु किताबुहु दीनुहु, 3 लाइन है, रसूलुहु की लाइन अलग है, किताबुहु की अलग है, आपके मोबाइल में अगर नजर आ रही होगी। नजर आ गया, सबको मिल गया, आपको मिल गया। 759 लिखा हुआ उसके ऊपर। 759 का मतलब ये है कि जब आप इसको पढ़ लेंगे तो गोया कि कुरान के 759 अल्फाज, 759 अल्फाज आप सीख जाएंगे। और अब तक आप सीख चुके हैं 977 रब्बुहु के जरिए। अब देखिए, पहले लफ्ज है रसूलुहु। रसूल का मतलब क्या होता है, रसूल पैगंबर, ठीक है। रसूल के साथ हमने लगा दिया क्या मतलब हुआ, उसका रसूल। अब हम हु के साथ हुमा लगा देते हैं, हु को हटा देते हैं, तो रसूलुहुमा क्या मतलब होगा, अब्दुल कय्यूम साहब आप बताएं।
ان دو کا رسول ماشاءاللہ. اور رسول ہم اس کا بھی آپ بتا دیں, آگے بھی آپ بتائیں. رسول کا آپ کا, اور رسولکما اور رسولکم اور رسولی اور رسولنا ہمارا رسول. ٹھیک ہے, دیکھیں کوئی مشکل تو نہیں ہوئی نا, ظاہر سی بات ہے. ہو ہما ہم کا کما کم یہ نا, یہ لگانا بس. رسول ہو رسولہما رسولہم رسولک رسولکما رسولکم رسولی رسولنا. ٹھیک ہے, کوئی مشکل تو نہیں ہو رہی نا. رسول سمجھ گئے, تو رسول اس کا ترجمہ بھی ہم نے کر لیا. ٹھیک ہے, کتاب 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 کے ساتھ ہم نے لگایا کیا مطلب ہوا, اس کی کتاب. کتابہما کتابہم ماشاءاللہ. کتابک کتابکما کتابکم کتابی کتابنا ہماری کتاب. سمجھ آ گئی تھی, تو مشکل تو نہیں. اچھا, ان سب کی کتاب کیا ہوگا اس کا؟ ان سب کی کتاب کتابہم ماشاءاللہ. تو طیب صاحب نے صحیح بتایا. ان سب کی, دیکھیں اس میں تھوڑا سا مسٹیک کر رکھا ہے, آپ کا آپس میں چلے گا. دین, دین کس کو کہتے ہیں؟ دین کو کہتے ہیں. ہو ہما ہم کا کما کم یہ نا. ٹھیک ہے, اب دین کے ساتھ لگائیں ہو. دیننا دیننا. ٹھیک ہے, دین ہو دینہما دینہم دین ہو اس کا دین. دینہما اور دینہم ان سب کا جی. اور دین کا آپ کا دین. دینکما اور دینکم اور دینی اور دیننا ہم سب کا دین. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی, مشکل تو نہیں ہے. اب نیکسٹ پیج پر آ جائیں. سبیل, سبیل کے معنی کیا ہوتے ہیں, تو بتا سکتے ہیں؟ سبیل راستہ. سبیل کا مطلب ہے راستہ, مرم علی نہیں. تو سبیل راستہ. سبیل کے ساتھ ہو ہما ہم کا کما کم یہ نہ لگا دیں. سبیل ہو سبیل ہو کا مطلب کیا ہے؟ اس کا راستہ. سبیلہما سبیلہم سبیلک سبیلکما سبیلکم سبیلی سبیلنا. تو مشکل تو نہیں ہوگی. اب آ جائیں عبد پر. عبد کا مطلب کیا ہے؟ بندہ. عبدہ مضاف ہو مضاف الیہ. ٹھیک ہے, عبدہ یوسف صاحب سمجھ میں آ رہا ہے؟ مشکل تو نہیں ہو رہی نا. وہ ہما ہم کا کما کم یہ نا. ٹھیک ہے, اچھا. تو عبد کا آپ کا بندہ, عبدکما آپ دونوں کا بندہ, عبدکم آپ سب کا بندہ, عبدی میرا بندہ, عبدنا ہمارا بندہ. ٹھیک ہے. آیتہ, آیت کسے کہتے ہیں؟ نشانی کو. نشانی. آیت اس کے ساتھ ہو لگائیں, ہما لگائیں, ہو لگائیں, کا کما کم یہ نہ لگائیں. ٹھیک ہے. آیتہ آیتی آیتنا. ٹھیک ہے. آیتہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کی نشانی. آیتہما ان دو کی نشانی. آیتہم سب کی نشانی. اچھا, عربی کے اندر میں نے آپ کو شاید بتایا نہیں کہ ایک واحد ہوتا ہے, ایک تسنیہ ہوتا ہے. دو کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے اور جمع کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اور عبد کا
آپ کے نشان آپ کا بندہ آپ کا بندہ نہیں عبد کا اچھا آیت کا آپ کی نشانی آیتکما آیتکم آیتی آیتنا ہم سب کی نشانی. ٹھیک ہے, اب آگے چلتے ہیں. ہم اسی میں آپ آگے کریں. اب ہم اس کی تھوڑی پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے, پریکٹس میں آپ دیکھیں کہ آپ نے پہلے تو اس کے اوپر ہیڈنگ دیکھی ہوگی. قرآن کریم کے اندر سے آپ نے اس میں سے اور مثالیں بھی نکالنی ہیں. ٹھیک ہے, سورہ فاتحہ پڑھیں گے اس میں سے مل جائے گی. آپ قرآن کریم پڑھیں گے تو اس میں سے آپ کو بہت ساری مثالیں مل جائیں گی. ابھی ہم اس کی ایک یہ پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن میں سے کس طرح ملتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس کوئی ہے انہ الحق من ربہم. ٹھیک ہے, ہم نے کیا پڑھا تھا کہ یہ ضمیر کسی کے ساتھ آئے گی, چاہے اسم کے ساتھ آئے, چاہے کسی لفظ کے ساتھ آئے, کسی لفظ کے ساتھ آئے گی بس. ٹھیک ہے, تو انہ الحق من ربہم کیا مطلب ہے اس کا؟ انہ کا مطلب ہوتا ہے بے شک, اور ہو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا. ٹھیک ہے, بے شک اس کا, تو اس کو ہم کہتے ہیں بے شک وہ. ٹھیک ہے, الحق حق ہے, من ربہم من کے مطلب ہوتا ہے طرف سے طرف سے. ٹھیک ہے, رب بھی رب کے ساتھ ہم لگا دیا. اب یہ ہونا چاہیے تھا ربہم ہونا چاہیے تھا, لیکن یہاں عبادت میں اعراب اس کا بن رہا ہے ربہم. اب یہ کیسے بن رہا ہے یہ ہم انشاءاللہ آگے کبھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے, ربہم بھی ہو سکتا ہے, ربہم بھی ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں اس چیز کو؟ انہ الحق بے شک وہ حق ہے, من ربہم ربہم کا مطلب کیا ہوگا؟ ان کے رب کی طرف سے. ربہم ان سب کے رب کی طرف سے. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر ہماری مثال کیا ہے؟ ایک تو انہ کے ساتھ جو ہو لکھا ہوا ہے یہ, اور ربہم یہ نمبر 2. وہ اسم کہتے ہیں گناہ کو, اسم کہتے ہیں گناہ کو. اسم سین والا اسم نام ہوتا ہے, سا والا اسم جو ہوتا ہے وہ گناہ ہوتا ہے. اسم کہتے ہیں گناہ کو. اسمہو اسمہما اسمہم. اسمہم کا مطلب کیا ہوگا؟ ان سب کا گناہ. اور اسمہما کا مطلب کیا ہوگا؟ ان دو کا. یہاں پر کیا چیز قرآن کریم میں بات کر رہے ہیں؟ شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ان دونوں کا گناہ فائدے سے ہوتا ہے. اسمہما ان دونوں کا گناہ اکبر. اللہ اکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا. اکبر کا مطلب زیادہ ہے. من نفعہما نفع کہتے ہیں فائدے کو, نفع. اور نفعہما نفعہم کیا ہوگا اس کا مطلب؟ اس کا فائدہ ان دونوں کا فائدہ ہو سکتا ہے. جی, تو من نفعہما یہاں پر اس کا کوئی اعراب بدل رہا ہے, ہما کی جگہ ہما, لیکن معنی ایک ہی رہے گا, ان دونوں کے نفع سے. سمجھ میں آ رہا ہے جی؟ تو مشکل تو نہیں ہو رہی. من نفعہما سمجھ میں نہیں آ رہا؟ ٹھیک ہے, اب آگے دیکھیے ولا اور نہیں, خوف خوف علیہم ان پر, غیر المغضوب علیہم قرآن میں بھی آتا ہے. اب ہونا چاہیے تھا ہم. اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر, اور ہم کا مطلب ہوتا ہے ان سب کا. ٹھیک ہے, تو ان سب پر ولا خوف علیہم, اور نہیں ہے خوف ہوگا علیہم ان پر. اور انا آگے مثال دیکھیے, انا ارسلناکا. انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک ہم نے, ارسلناکا بھیجا. ارسلناکا کا مطلب کیا ہے؟ بھیجا. کا آپ کو. ٹھیک ہے, کا آپ کو. اور آگے کما کی مثال پڑھتے ہیں. ما نہا نہیں روکا, ما نہیں نہا روکا, کما جی آپ دونوں کو. کس نے نہیں روکا؟ ربکما آپ دونوں کے رب نے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہا ہے جی؟ اسی طرح انشاءاللہ آپ کو بہت ساری مثالیں قرآن سے ملیں گی. آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے الحمد, اس میں بہت ساری مل جائیں گی. فاحیاکم, فاحیا پھر زندہ کیا.
اس نے پھر اس نے زندہ کیا تم سب کو، فاحیا حیات زندہ، اس نے زندہ کیا تم سب کو، اور ثم پھر یمیتکم موت دے گا، یمیت موت دے گا تم سب کو۔ اذکروا اگلی لائن دیکھیے، اذکروا یاد کرو، ذکر کرو، کس کو یاد کرو؟ نعمت، اور نعمت کے ساتھ جب یا لگا دیا یہ نعمتی، کس کو یاد کرو؟ ربنا تقبل، اے ہمارے رب، ربنا رب کا مطلب، رب کے ساتھ جب نہ لگا دیا تو ہمارا رب، تقبل قبول کیجئے، کس سے قبول کیجئے؟ من سے، اور نہ ہم سے قبول کیجئے۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ پریکٹس